الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ برکت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج مجھے اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے پاکستان کا وہ واحد چینل ہے جو پاکستان میں سب سے بڑی یوٹیوب ٹرانسمیشن افطار ٹرانسمیشن آپ سب کے لیے لا رہا ہے۔ یہ سب آپ کی محبت ہی کی وجہ سے ہے، جو آپ لوگوں نے ہمیں سراہا ہے، اس مقام تک پہنچایا ہے کہ ہم آپ کے لیے صرف اور صرف 2 سے 3 مہینے کی محنت کے اندر افطار ٹرانسمیشن تک پہنچ چکے ہیں۔ اور آج مجھے خوشی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے علامہ صاحب موجود ہیں جو ہمارے پاس ملتان سے بالخصوص اس ٹرانسمیشن کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آپ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تعلیمی نظام کے تحت جامعہ خیر المدارس ملتان سے 5 سالہ درس نظامی مکمل کر چکے ہیں۔ آپ کا نام محمد ہے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ ایک نعت خواہ موجود ہیں جو کلاس 10 کے طالب علم ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ ایک قاری صاحب بھی موجود ہیں جو کہ حافظ بھی ہیں اور 10ویں جماعت کے طالب علم ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں۔ یا خدا ہم عاصیوں پر تیرا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر تیرا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا ایک اور رمضان ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ لوگ پچھلے سال اس رمضان میں موجود تھے جو اب نہیں ہیں، اور کیا پتہ ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک کی ہمیں اچھے طریقے سے، بھرپور طریقے سے عزت و تحریم و تکریم کرنے کی سعادت دے۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کریں گے جو کہ سعادت حاصل کریں گے حافظ محمد مبشر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا محمد احسن کو کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ،
کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر زبان کانوں میں رس گولتی ہے اذان حمد خدا سے تر زبان کانوں میں رس گولتی ہے اذان بس ایک صدا رہی ہے برابر بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تعمر کر دے اعلیٰ مقدر تعمر کر دے اعلیٰ مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر مانگی میں نے جتنی دعائیں مقبول ہوں گی منظور ہوں گی مانگی میں نے جتنی دعائیں مقبول ہوں گی منظور ہوں گی میزاب رحمت ہے میرے سر پر میزاب رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں رویا غلاف قبا پکڑ کر رویا غلاف قبا پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اشرائے رحمت ہے رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین اے ہمارے رب مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، اس سے پہلے جو ہے ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ جوائن کیجیے۔
بریک کے بعد آپ کو برکت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ خواتین و حضرات، آخری روزے تک ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ اس بار ہم رمضان ٹرانسمیشن میں مکمل روزے کی تفصیل، مسائل، سوال و جواب آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اگلے سیگمنٹ میں ہم آپ کے نام کے ساتھ آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب، قرآن و حدیث سے روزے کی اہمیت بیان مختصر سی کر دیجیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی خواتین و حضرات، سب سے پہلے سب کو رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ قرآن کریم میں روزے کا ذکر کیا گیا ہے۔ دلیل کے طور پر یہ آیات ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والی قوموں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ دلیل قطعی ہے جو کہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ روزہ یہ اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک چوتھا رکن ہے۔ جو دین اسلام کے ارکان جن پہ دین اسلام کی بنیاد کھڑی ہے ان میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ روزہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام 12 مہینے روزہ رکھا کرتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن افطار کرتے اور ایک دن روزہ رکھتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور 2 دن افطار کرتے۔ اس سے روزے کی اہمیت واضح ہو رہی ہے، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کسی نے روزہ جان بوجھ کر چھوڑا، اگر وہ ساری عمر بھی روزہ رکھتا رہا تو وہ پھر بھی اس کا بدل ادا نہیں کر سکتا۔ علامہ صاحب، اگلا سوال کروں گا آپ سے، روزے کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی، روزے کی 2 قسمیں ہیں، فرض، نفل۔ فرض روزے جیسا کہ رمضان کا پورا مہینہ اس کے روزے فرض کیے گئے ہیں امت مسلمہ پر، اور نفل روزے مثال کے طور پہ جس طرح 15 شعبان کا روزہ ہو گیا، اسی طرح 9، 10 محرم کا یا 10، 11 محرم کا روزہ، ان روزوں کی ایک علیحدہ فضیلت ہے۔ اسی طرح شوال کے روزے ہیں، اسی طرح محرم کے ابتدائی 10 دن کے روزے ہیں، ان روزوں کے فضائل ہیں اور یہ نفلی روزوں میں شمار ہوتے ہیں۔ علامہ صاحب، آپ سے ایک اور سوال ہے کہ بچوں کے حوالے سے جو بچے اس وقت جو ہے صبح سحری کے وقت والدین سے بڑی ضد کرتے ہیں کہ ہمیں بھی روزہ رکھنا ہے، اور اس کی عمر کے حوالے سے بھی بتا دیں کہ بچوں پر روزہ کب فرض ہوتا ہے، تاکہ بچے ہمارا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں تو ان کی اصلاح ہو جائے کہ وہ بھی ہمارے پروگرام سے سیکھیں، تاکہ والدین سے ان کی جو شکایت ہے وہ دور ہو جائے۔ جی، بالغ ہونے کے بعد روزہ فرض ہوتا ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے بچے پر کوئی روزہ نہیں ہوتا۔ جس طرح جیسے ہی بچہ بالغ ہوگا تو اس پر روزے فرض کر دیے جائیں گے۔ اچھا، اس کی ایک عمر کی حد یا پھر یہ چیز ہوگی؟ جی، روزہ جو ہوتا ہے، روزہ بچوں پر اس وقت فرض ہوتا ہے جب ایک بچہ بلوغت کی حد کو پہنچتا ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے بچے پر کوئی روزہ فرض نہیں ہوتا، اور لڑکوں میں عموماً جو ہے بلوغت کی حد عمر 14 سال سے شروع ہوتی ہے۔ 14 سال سے پہلے بھی 1، 1.5 سال یا 14 سال کے بعد عموماً لڑکے بالغ ہوتے ہیں، اور لڑکی جو ہوتی ہے وہ 9 سال، 10 سال کم سے کم، اور زیادہ 11 سال سے 15 سال کی عمر تک بلوغت کی عمر کو پہنچتی ہیں، تو اس میں ان پر روزے فرض ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی میں ایک بچے کافی ضد کرتے ہیں کہ مطلب ان کی جب فرض روزے نہیں ہوتے اور مائیں ان کو دلاسا دے دیتی ہیں کہ آپ 12 بجے کھول دینا، اور بچے وہ 12 بجے تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اور یہ عمل کیسا ہے بچوں کا؟ مطلب اس میں کوئی مذاکرت تو نہیں ہے؟ جی، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ اس سے جو ہوتا ہے بچوں میں جذبہ پیدا ہوتا ہے روزہ رکھنے کا، تو بچے روزہ رکھتے ہیں، ان کی عادت بنتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے تمام سوالوں کے جواب دیے۔ ناظرین، اگر آپ بھی کوئی سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو ہم اگلی ٹرانسمیشن میں آپ کے سوال کا جواب دیں گے، آپ کا نام مینشن کر کے اور آپ کے شہر کا نام بھی مینشن کریں گے۔
سوال ضرور کیجئے گا، اس سے جو ہے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہمیں جو ہے ٹرانسمیشن ہماری جو ہے مزید آگے بڑھے گی اسی طریقے سے۔ اب ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو ہمارا اختتامی سیگمنٹ ہے، ایمان، اخلاص اور نیت صالح، نیکی کی بات۔ جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا خلوص قلب سے اعتراف کیا تو اس کا جنت میں داخل ہونا لازمی ہے، اس پر آگ کا عذاب حرام کر دیا جاتا ہے۔ بخاری مسلم سے یہ حدیث تھی۔ خواتین و حضرات، آج کی ٹرانسمیشن کا وقت اختتام پذیر ہوا، اب ملتے ہیں اگلی ٹرانسمیشن۔ اگر آپ کو ہماری یہ ٹرانسمیشن پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ملتے ہیں اگلی ٹرانسمیشن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی کہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو، مبارک